ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلمی اپنے بیانوں کے دوران اکثر اوقات قادیانیوں کی حمایت کر جاتا ہے، بڑے گول مول انداز سے۔ تو جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، ان کا ایجنٹ ہے، ان کی وکالت کرتا ہے وغیرہ، تو اس کے جواب میں اپنی صفائی میں اس نے ایک بیان کارڈ کروایا۔ اب اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو برا بھلا کہتا، اس کے غلط عقائد سامنے لاتا اور سخت طریقے سے اس سے برات کا اظہار کرتا، بجائے یہ کرنے کے کہتا ہے کہ میں تو اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ اتنی بات کر کے آگے پھر بات کا رخ تبدیل کر دیا، اور جو اس کی پرانی گندی عادت ہے، ائمہ دین اولیاء اللہ پر طنز کرنا، وہ شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے علماء پر ایک طنز کیا، ہٹ کی۔ ہم انشاءاللہ آج دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلا تو اس نے علماء پر جو طنز کیا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو ان کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، ہمارا معاملہ الگ ہے، تم ان کو مرتد سمجھتے ہو، زندیق سمجھتے ہو، لہذا تم ایسے کرو کہ جا کر فیض آباد میں دھرنا دو اور حکومت کو مجبور کرو کہ وہ ان پر مرتد اور زندیق والے حکم لاگو کرے۔ تو کہتا ہے کہ جب ہم علماء سے یہ کہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا، ان کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ تو پھر آگے سے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ پھر تمہارے مولوی، تمہارے مدرسے، ان کو ہم نے روٹیاں کھانے کے لیے پالا ہوا ہے۔ کیسے غلیظ جملے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ تم خود جا کر یہ کام کیوں نہیں کر دیتے، کہ یعنی تم اٹھو اور جا کر قادیانی کو قتل کر دو۔ اس نے یہ طنز کیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ علماء کا کام مسائل، احکام بتانا ہے، احکامات کو لاگو کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس لیے علماء سے یہ کہنا کہ تم یہ مسئلہ بھی بتاؤ اور جس بندے پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے اس کو لاگو بھی کرو، یہ بات بالکل باطل اور اس کی جہالت ہے۔ علماء کا کام ہے صرف یہ مسئلہ بتانا، یہ حکم بتانا کہ فلاں بندے نے یہ حرکت کی ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ اب اس کو کوڑے کی سزا ہو، اس کو قتل کی سزا ہو، اس کو رجم کی سزا ہو، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو، یہ حکام کا کام ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ اپنے چہتے عمران خان سے کہتا یا کسی اور سے کہتا، یہ علماء کی طرف چل پڑا۔ دوسری بات، آگے کہتا ہے کہ لوگوں نے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا اپنے مسلمانوں نے لکھا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، قادیانیوں سے نفرت میں، کہ اے مسلمان جب تو کسی قادیانی مرزائی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ اس پر بھی طنز کرتا ہے، اس کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، کہتا ہے کہ اس طرح تو لکھ دیتے ہو اور ساتھ یہ بھی لکھا کرو کہ جب تو کسی قادیانی سے کہ یہاں پر قادیانیوں سے لین دین منع ہے، کہتا ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، قادیانیوں سے یہاں پر لین دین منع ہے، لیکن چشتی رسول اللہ والے اور اشرف رسول اللہ والے، ان بزرگوں کو ماننے والے، ان کا جھوٹا دفاع کرنے والے، ان کا داخلہ یہاں پر ممکن بھی ہے اور ان سے لین دین جائز بھی ہے۔ کہتا ہے اس طرح بھی لکھا کرو، پورا جملہ لکھا کرو۔ اب بات ہو رہی ہے قادیانیوں کی، قادیانیوں کے کفر کی، قادیانیوں کے ارتداد کی، ان کے ساتھ تعلق کی۔ اس کے درمیان چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد ہے تاکہ نوجوانوں کا، عوام کا ذہن قادیانیوں سے ہٹا کر بزرگوں کی طرف پھیر دیا جائے، اور دوسرا تاکہ قادیانیوں کے منہ میں یہ لقمہ دے دیا جائے کہ جب یہ تمہارے اوپر کوئی اعتراض کرے، مرزا غلام قادیانی کو کچھ کہیں تو تم فوراً چشتی رسول اللہ کا اعتراض کر دو، دیوبندی کہے تو اشرف علی رسول اللہ والا اعتراض کر دو۔ اس کا مقصد دو کام کرنا ہے، لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنا، اس کے لیے یہ مشاجرات صحابہ کا سہارا لیتا ہے
اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے چیلے چپاٹے جن بدبختوں کو استنجا بھی نہیں آتی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کبھی انہوں نے مسجد میں جا کے دیکھا نہیں ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے مشاجرات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے محقق بنے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا کام کیا ہے کہ علماء کی، بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا، ایسی عبارتیں، مبہم عبارتیں، اختلافی عبارتیں، کمزور عبارتیں لے کر عوام الناس کے اندر فتنہ پیدا کرنا اور لوگوں کو بزرگان دین سے متنفر کرنا، اس کا یہ کام ہے۔ اسی لیے بار بار ان جملوں کا سہارا لیتا ہے اور قادیانیوں کے منہ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم ان سے اس طرح مقابلہ کیا کرو، تمہیں نہیں کرنا آتا، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیونکہ میں تمہارا ایجنٹ ہوں۔ اچھا، اب ذرا اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ بار بار اس کو بیان کرتا ہے، بار بار۔ ہمارا اس سے اور اس کے چیلے چپاٹوں سے پہلا سوال ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو؟ ایک بندہ پیش کر دو انہوں نے اپنی ساری عمر میں۔ نمبر 2، ان کے کسی خلیفہ نے یا ان کے کسی معتبر مرید نے کسی غیر مسلم ہندو، سکھ کو، عیسائی کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو؟ پھر اس کلمے کو ہم جس طرح پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور دوسروں کو یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح ہم اس کلمے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دیوبندی عالم نے یا طالب علم نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا ذکر کیا کرو؟ کبھی بھی یہ بات کسی نے نہیں کہی، نہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی انسان کو یہ کلمہ پڑھایا ہے۔ باقی اس بدبخت کا جو اعتراض ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے متعلق، اس میں اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ بیداری کی بات نہیں ہے، وہ خواب کی بات ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نبی داود، دیگر کتابیں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع القلم عن ثلاثۃ، کہ 3 بندوں کے اوپر شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ عن النائمی، سویا ہوا بندہ، یعنی نیند کے اندر اگر وہ کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائے۔ یعنی اگر وہ حالت بیداری کے اندر کوئی جرم کرے گا تو کو سزا ملے گی، نیند کے اندر وہ کسی طرح کا ایسا کلمہ کہہ دے یا نیند کے اندر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ میں فلاں عورت کے ساتھ جماع کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، اس پر کسی طرح کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ سوئے ہوئے شخص پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، اور انجینئر مرزا شیطان اپنی گندی ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں ہم تو اس بندے کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ہم تو ان کے اوپر طنز کریں گے، ہم تو ان کو برا بھلا کہیں گے۔ حالانکہ اس بندے نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا، اور خواب کے اندر بندہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس لیے شریعت اس پر حکم لاگو نہیں کرتی۔ تو انجینئر مرزا کا اس خواب کے اوپر اعتراض کرنا در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا انکار کرنا ہے۔ دوسری بات، یہ اعتراض کرتا ہے جی چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے۔ اچھا، ہم اس نے جو سکین پیش کیا ہے نا نئے بیان میں، ہم وہی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اصل واقعہ اس میں کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت اس نے کہا جی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ اس جملے پہ غور کریں آگے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجاتا میں مرید کروں گا۔ اس نے کیا جو آپ فرمائیں گے بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا، خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، اب یہ بات ہوگی پیچھے، اس کو بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے اس سے یہ کلمہ پڑھایا تھا۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں ہم یہ کلمے لکھو، اگر کوئی بچہ غلط کلمہ لکھ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی حکم لاگو ہوگا؟ یا کوئی بڑا طالب علم ہے وہ کسی حدیث کو غلط لکھ دیتا ہے، ہم بطور آزمائش کے اس سے کہتے ہیں، ہم ایک حدیث کو غلط لکھتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ اس کے الفاظ کو درست کرتا ہے یا نہیں کرتا، صرف یہ دیکھنے کے لیے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو حدیث غلط پڑھانا چاہتے ہیں یا آیت غلط پڑھانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کس حد تک صحیح کر سکتا ہے۔
یا وہ اس کا ذہن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو حضرت نے اس طرح پڑھا کر اس سے کیا فرمایا؟ سن. فرمایا کہ سن. انجینئر مرزا بدماش یہ عبارت کیوں نہیں پڑھتا؟ تاکہ ان نوجوانوں کو اس کی حقیقت پتہ نہ چل جائے. اور وہ بھی اللہ کے بندے آدھی بات اٹھا کے لے کر بھاگ پڑتے ہیں. یہ دیکھو کہ لکھا ہوا ہے میں نے تجھے جو کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا. آگے کہتے فرمایا ورنہ میں کون ہوں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول یا اس طرح کا نہیں ہوں. فرمایا میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں. میری کیا حیثیت ہے کہ میں تمہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھاؤں یا میں تمہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھانے کا حکم دوں؟ میرا تو مقصد صرف تیرا عقیدہ آزمانے کا تھا کہ تیرے دل کی میری کتنی عقیدت ہے. ان کا مقصد تو صرف امتحان تھا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو اس کلمہ کو پڑھ، یہ مقصد نہیں تھا کہ آگے اس کلمہ کی تبلیغ کر. اور پھر کسی بندے نے بعد میں کسی شخص کو مسلمان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا. اس لیے انجینئر مرزا کا قادیانیوں کو سپورٹ دینے کے لیے لا الہ الا اللہ اشری رسول اللہ خواب والے واقعے اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ امتحان والے واقعے کا سہارا لینا بالکل باطل اور غلط ہے. اور یہ تو ہے ان کا. کبھی کسی نے کہا اچھا کسی دیوبندی نے کہا کہ جو بندہ اشرف علی رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا. کبھی کسی بریلوی نے کہا کہ جو بندہ چشتی رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا. ہم نے تو نہیں سنا. اس کے برعکس مرزا غلام قادیانی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے اپنے متعلق اور اس کے چیلے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے. بلکہ انہوں نے تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے تھے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو پھر تم کس طرح ان کلمات کو یا ان عبادتوں کو لے کر مرزا غلام قادیانی کی کفریہ شرکیہ باطلی باتوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہو؟ یہ انجینئر مرزا کا قادیانیوں کو سپورٹ دینا ہے اور علماء دین بزرگان دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حقیقت کا ادراک کرو. خواب کے اندر ایک بندے نے پڑھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کر دے اس پر حکم لاگو نہیں ہوتا. اور دوسرا حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بطور امتحان کے پڑھایا تھا، حقیقت کے طور پر نہیں پڑھایا. انہوں نے بعد میں خود اس بات اقرار کیا بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں. اس کے بعد بھی کسی بندے کا اعتراض کرنا یہ صرف شیطانی ہے اور فساد ہے اور کچھ نہیں ہے.